بخاری شریف کی حدیث میرے بیان کی نیز بخاری کی حدیث میں دعا لکھی ہوئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے, اے اللہ میں قبر کے عذاب سے اور دوزخ کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنوں سے اور مسیح دجال کے فتنوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ذرا غور تو کیجیے کہ ہمارے وہ آقا, وہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جن کی ایک نظر کرم عذاب قبر کو ہٹا کر رکھ دے, جن کی ایک نظر کرم ہمارے دلوں میں ایمان کو کامل کر دے, جو نبی رحمت ہے, جو شفیع امت ہے, جو امام الانبیاء ہے, جو محبوب کبریاء ہے, ان کی عاجزی, ان کی ساری اور تعلیمی امت کا یہ علم ہے کہ عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہیں, فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں. اور ایک ہمارا حال ہے, ہمیں ڈر نہیں لگتا, ہم عذاب قبر سے ڈرتے نہیں ہیں, ہم گناہوں میں بے باک ہوتے چلے جا رہے ہیں. اے شراب پینے والوں ذرا سوچو, اگر یہ شراب کی عادت عذاب قبر کا باعث بن گئی تو کیا کرو گے؟ اے زنا کرنے والوں ذرا سوچو کہ یہ زنا کی عادت اگر عذاب قبر کا باعث بن گئی تو کیا کرو گے؟ اے جوا کھیلنے والوں ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ جوئے کی عادت اگر عذاب قبر کا باعث بن گئی تو کیا کرو گے؟ اے بدفعیلی کرنے والوں, اے بد نگاہی کرنے والوں, اے گانے سننے والوں, اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں, اے چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں, اے لوگوں کے بیچ میں گناہ کرنے والوں, اے داڑھی منڈانے والوں, اے نماز قضا کرنے والوں, اے ماں باپ کو ستانے والوں, اے بلا اجازت شرعی سنتوں کو ترک کرنے والوں, اے ملاوٹ کا مال بیچنے والوں, ذرا سوچو تو صحیح, ذرا سوچو تو صحیح. اے جان بوجھ کر بلا اجازت شرعی رمضان کے روزے قضا کرنے والوں, باوجود واجب ہونے کے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں, باوجود استطاعت کے حج نہ کرنے والوں, ملاوٹ کا مال بیچنے والوں, جھوٹ بولنے والوں, سود لینے والوں, رشوت دینے والوں, لوگوں کے موبائل چوری کرنے والوں, ڈکیتیاں مارنے والوں, پاکیزہ اور نیک عورتوں پر تہمت باندھنے والوں, اے بدگمانیاں کرنے والوں, اے مسلمانوں کی عزتوں سے کھیلنے والوں, مسلمانوں کو بلا اجازت شرعی بدنام کرنے والوں, ان کی دل آزاریاں کرنے والوں, ذرا سوچو تو صحیح. اللہ عز و جل کی نافرمانی, اس کے پیارے حبیب کی نافرمانی کے سبب اللہ تعالیٰ اس کا پیارا رسول روٹھ گئے, ایمان برباد ہو گیا, توبہ کی توفیق نہ ملی, اور اسی طرح قبر میں اتار دیا گیا, اور ہماری قبر میں جہنم کی آگ بھڑکا دی گئی. ہماری زبان پر اگر یہ جاری ہو گیا, ہائے ہاتا, ہائے ہاتا, لا ادری, افسوس, افسوس میں کچھ نہیں جانتا. اگر ہماری قبر دونوں طرف سے مل کر ہمیں دبانے لگی, ہماری پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو گئی, ذرا سوچو تو صحیح کیا حال ہوگا. ہماری قبر میں سانپ آ گیا, کیا حال ہوگا. ہمیں آگ کی زنجیروں کو جکڑ دیا گیا, کیا حال ہوگا. ہمارے کفن کو آگ کے کفن سے بدل دیا گیا, ہمارا کیا حال ہوگا. ہماری قبر کو اندھیرا اندھیرا گرو اندھیرے میں ڈبو دیا گیا, ہمارا کیا حال ہوگا. اگر ہمیں پیارے آقا کی پہچان نصیب نہ ہوئی, ہمارا کیا حال ہوگا. ہماری قبر کے اندر, ہمارے کفن کے اندر بچھو داخل ہو گیا, ہمارا کیا حال ہوگا. ہمارے چہرے پر سانپ اور بچھو اور کیڑے مکوڑے چل گئے, ہمارا کیا حال ہوگا. ذرا غور کیا, ذرا غور کیا, ہمارا کیا حال ہوگا. ارے اس وقت کہاں جائیں گے, اس وقت کس کو پکاریں گے. اللہ روٹ گیا, اس کے حبیب روٹ چکے ہیں. اعمال کا
سلسلہ منقطع ہو گیا کہ دنیا ہی اعمال کی جگہ تھی اور قبر میں تو جزا ملنی ہے، وہاں نہ نماز پڑھنے کو ملے گی، نہ وہاں تسبیح تحلیل کا کوئی ثواب ہے، وہاں اعمال نہیں ہے۔ عمل کے لیے یہ جگہ تھی، عمل کے لیے یہ عمر ملی تھی، عمل کے لیے یہ ڈبل 12 گھنٹے ملے تھے، یہ 70 80 100 سال کی اور 30 35 40 سال کی یہ عمر ملی تھی، اور جوانی ملی تھی، ادھر پن ملا تھا، نوجوانی ملی تھی، بڑھاپا ملا تھا، عمر کے یہ ساری منزلیں ملی تھی، مگر افسوس میں عمل نہ کر سکا، افسوس میں بدکاری میں مبتلا رہا، افسوس میری آنکھوں پر غفلت کا پردہ چڑھا رہا، افسوس میں شراب کی عادت سے نہ جان چھڑا سکا، افسوس 100 کروڑ افسوس میں بری صحبت نہ چھوڑ سکا، ہائے ہائے مجھے میری بری صحبت نے، مجھے برے دوستوں نے کہیں کا نہ چھوڑا، افسوس 100 کروڑ افسوس میں اللہ عز و جل اور اس کے عذاب کا خوف دل میں نہ پا سکا، میں بے باکی کے ساتھ زندگی گزارتا رہا، افسوس 100 کروڑ افسوس، وہاں صرف افسوس اور افسوس اور صرف افسوس ہی ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں کی عادت سے نجات عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنا دے، اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے والا بنا دے، اللہ تعالی ہم سب پر نجات کی سختی آسان کر دے، اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق دے دے، اللہ تعالی ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رضوان و رحمت کا می برسا دے، اللہ تعالی ہمیں لمحہ بھر بھی کفر کی زندگی میں نہ مبتلا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عافیت اور عافیت ہی عطا فرمائے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑی ہی عبرت کی باتیں ہیں، ایک کاش یہ اٹھتے جنازے ہمیں ڈرا دیتے، ایک کاش یہ مردوں کی تدفین ہمیں کچھ چوکا دیتی، جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، جب یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہتا ہے کیوں کر جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ سوچ ذرا غور کرو، قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے ریشم، کچھ ہوگی مجھ میں سن وحشت بری، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لینے آئے گا، بستر گھر پہ ہی رہ جائیں گے، تجھ کو فرش خاک پر دفنائیں گے، جب اندھیری قبر میں بھی جائے گا، روئے گا چلائے گا گھبرائے گا، کام مال و زر وہاں نہ آئے گا، عاقل سا یاد رکھ پچھتائے گا، جب تیرے ساتھی پیچھے چھوڑ جائیں گے، قبر میں کیڑے بدن کو کھائیں گے۔ قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا، یاد رکھنا بدن پھٹ جائے گا، تیرا ایک ایک بال تک جھڑ جائے گا، خوبصورت جسم سب سڑ جائے گا، آہ ابل کر آنکھ بھی بہہ جائے گی، کھال ادھر کر قبر میں رہ جائے گی، سانپ بچھو قبر میں گر آ گئے، کیا کرے گا بے عمل گر کھا گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے
ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔